پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی بہن علیمہ خان کو پارٹی کے چیئرپرسن بنانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پارٹی کے اہم اجلاسوں کے اندر تلخ کلامی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر سے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سے تعلق رکھنے والی کچھ اہم شخصیات بھی آمنے سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس تمام تر خبر کی تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کی عدلیہ میں ایک بار پھر سے ہلچل مچی ہوئی ہے اور آج اس حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حوالے سے یہ اہم اجلاس ہے۔ اس اجلاس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے۔ عدلیہ کے اندر حساس اداروں کی مداخلت کے خلاف ایک خط لکھا تھا، وہاں سے یہ ججز سامنے آئے تھے اور بظاہر نظر آ رہا تھا کہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف شاید بغاوت کا عنصر بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ واضح طور پہ اپنے خط کے اندر لکھا تھا کہ کسی قسم کی ہماری پرائیویسی نہیں ہے اور عدلیہ کے اندر بھرپور قسم کی مداخلت جاری ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے بھی زور ڈالا جاتا ہے۔ تاہم یہ خط لکھنے والے جو ججز تھے ان کے اندر سے اب ایک جج جو ہیں وہ تو خود سابق جج بنائے جا چکے ہیں، طارق محمود جہانگیری، ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ سال فیصلہ آ چکا ہے، ان کو جج کے عہدے سے ہی برطرف کیا جا چکا ہے۔ تاہم باقی جو پیچھے بچ جانے والے ججز ہیں اب ان کے خلاف بظاہر انتقامی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے اور آج اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوگا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو دوسرے صوبوں کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ اجلاس آج 28 اپریل کو بلایا گیا تھا اور اجلاس کی صدارت چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ اجلاس کے اندر کمیشن کے باقی ممبران سمیت تمام صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی شرکت کریں گے۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں تو اس کی یہ اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ جن ججز کی ٹرانسفر کا یہ معاملہ ہے آج کے اجلاس کے اندر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے ناموں میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا نام شامل ہے، جسٹس بابر ستار اور جو دیگر ججز ہیں ان کے اندر جسٹس امن رفت، خادم حسین سمرو، یہ تمام ججز جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر اور ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ذرائع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں فی الحال ٹرانسفر کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور کمیشن میں اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور گزشتہ ہفتے یہ اہم اجلاس بلایا گیا تھا جس کے بعد کچھ کنٹروورشل قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں اور بعد میں ذرائع کے مطابق یہ بھی تصدیق ہو گئی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس اجلاس کو بلانے کے حق میں نہیں تھے اور اس کی جو اجلاس کی عمومی ریکوزیشن تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے 2/3 ارکان کی ریکوزیشن پر اس کے بعد یہ اجلاس بلانے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ اگر جو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کی ان کی اکثریت اجلاس بلانے پر راضی ہے تو پھر اجلاس بلانا پڑے گا اور یہ قانون ہے۔ تو بظاہر چیف جسٹس نے ان تبادلوں کو ذرائع کے مطابق ان تبادلوں کی اجازت کو ایک خطرناک نظیر قرار دیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ان تبادلوں کے حق میں نہیں تھے، اس اجلاس کو بلانے کے بھی حق میں نہیں تھے اور ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے ججز کو قابل تبادلہ سمجھنا عدلیہ کی ساکھ کے لیے بھی شدید نقصان دہ قرار دیا تھا، جبکہ چیف جسٹس نے مجوزہ تبادلے عدالتی خود مختاری کے لیے بھی سنگین خطرہ قرار دیے تھے اور ایسے اقدامات سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہونا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر وجوہات سامنے آئیں ذرائع کے مطابق ان میں یہ تھی کہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صوبہ سندھ کی نمائندگی بالکل نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ وہی بات ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ شروع ہوا تھا، جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت جو دیگر ججز تھے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی یہ دلیل دیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، میڈیا سے بھی گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پھولوں کا گلدستہ، اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہ تمام صوبوں کے سے ججز جو ہیں ان کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر کام کرنے کا حق ہے اور اگر تمام صوبوں سے آتے ہیں تو ایک گلدستہ بنانے کی کوشش میں شاید وہ لگے ہوئے تھے، لیکن اب وہ گلدستہ بظاہر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب جو یہ تبادلے اگر آج کے اجلاس کے اندر ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ بظاہر تمام تر 5 کے 5 ججز کے تبادلے آج کے اجلاس کے اندر نہ ہوں، بظاہر ایک یا دو ججز سے یہ ابتدا ہو سکتی ہے، ایک یا دو ججز کے تبادلے کرنے کے بعد اس پر فیڈ بیک بھی مل جائے گا حکومت کو بھی کہ آگے کیا اس کا رد عمل ملا ہے باقی ججز کی جانب سے بھی۔ اور اسی صورتحال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آج کا اجلاس یوں بھی اہم ہے کہ باقی ججز جو ہیں اسی حوالے سے پھر اپنے استعفوں کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانسفر آج ہو جاتی ہے اجلاس کے اندر تو پھر جو اب 27ویں آئین ترمیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پہلے تو ججز کی ٹرانسفر ان کی مرضی کے مطابق کی جاتی تھی، یعنی اگر ان کی ٹرانسفر کا معاملہ سامنے آیا ہے تو پہلے ججز سے پوچھا جاتا تھا، ان کی رضامندی دی جاتی تھی کہ کیا آپ راضی ہیں، آپ کو اس جگہ پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، لیکن اب 27ویں آئین ترمیم کے بعد
صورتحال بدل چکی ہے اور ججز کی ٹرانسفر اب ان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ نہ بھی چاہیں، کوئی کہے کہ جی میں نہیں جانا چاہتا تو اس کی ٹرانسفر بالکل کر دی جائے گی، اس کی رضامندی اس کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس کو جبری ریٹائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر صورتحال جو ہے وہ فی الحال ان ہائی کورٹ کے 5 ججز کے لیے بظاہر کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی، اور ممکن ہے اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی بڑا استعفیٰ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے سامنے آ جائے۔ اور بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کی ابھی وجوہات بھی نہیں سامنے دی گئیں، لیکن جو ایک بہت بڑی وجہ جو پس منظر میں نظر آ رہی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، وہ چیف جسٹس سرفراز روغن ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر لایا گیا، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جس وقت یہ تبادلے ہوئے تھے، جب ان کی سپریم کورٹ رپورٹرز کے ساتھ ایک گفتگو، ایک چھوٹا سا سیشن تھا جس کے اندر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی رائے یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سینیورٹی کے جو ٹرانسفر ہو کے آنے والے ججز ہیں، ان کے آنے سے سینیورٹی لسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جو ججز بھی ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ ان کا نام سب سے زیادہ نیچے جائے گا۔ لیکن صورتحال ایسی نہیں ہوئی، یہاں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر چکے تھے اسی صورت کے اندر۔ پھر جب یہ معاملہ آیا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اندر، تو پھر آئینی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس محمد علی مظہر، اور چونکہ یہ بات خبر سامنے آ چکی تھی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے حق میں نہیں ہے کہ سینیورٹی کے لسٹ متاثر ہو ٹرانسفر کے بعد، ان کا خیال یہی تھا کہ اگر ٹرانسفر کر کے لائے جا رہے ہیں تو اپنی طرف سے وہ کوئی پھولوں کا گلدستہ بنا رہے تھے، چاروں صوبوں کی نمائندگی دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، صورت کے اندر آنے والے ججز سب سے نیچے ہونے تھے سینیورٹی لسٹ کے اندر، تو سینیورٹی لسٹ ہائی کورٹ کی متاثر نہیں ہونی تھی۔ تو اس صورت کے اندر جب جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ کیا، ججز کی ٹرانسفر کے کیس کا فیصلہ، تو انہوں نے سینیورٹی لسٹ کا جو معاملہ تھا وہ آگے صدر مملکت کو بھیج دیا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو دوبارہ بینچ کی تشکیل کے لیے بھی یہ معاملہ ریفر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ چیف جسٹس کی رائے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، اور پھر جو وہاں سے سینیورٹی لسٹ آئی اس کے مطابق ہائی کورٹ کے اندر سب سے سینئر ترین جج وہی بن گئے چیف جسٹس اب جو اس عہدے پر ہیں، سرفراز روغن صاحب، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہیں جو کہ جن کو اب یہ 5 ججز باقی کے کٹک رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اب یہ ججز مزید ان کی عدالت میں رہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو بظاہر آج کا یہ اہم اجلاس ہے جو کہ فی الحال اب سے کچھ دیر کے بعد ہونے والا ہے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی ہے۔ پارٹی کی کور کمیٹی کے اندر کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق، اور علیمہ خان کو پارٹی کا چیئر پرسن بنانے کا مطالبہ بھی زور پر کرتا جا رہا ہے۔ عمران خان کی قید میں اگرچہ واقعی پارٹی برے طریقے سے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اب اختلافات ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مزید شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر اور جو سینئر قیادت ہے اپوزیشن اتحاد کی، محمود اچکزئی، علامہ راجہ، نصیر عباس، یہ سب سہیل آفریدی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور اب اس مرتبہ جو اختلافات ہیں وہ مزید دلچسپ صورتحال کے اندر سامنے آئے ہیں، اور اس دفعہ جو مشال یوسفزئی اور شہباز گل وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی کی کور کمیٹی میں شدید تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے استعفیٰ مانگا ہے، اور اسی پر مشال یوسفزئی نے براہ راست شہباز گل پر بھی الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے وہ قیادت کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے شہباز گل کا جو جوابی وائس نوٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ اس کو سخت قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، غیر مناسب زبان استعمال کی گئی ہے، یقینی طور پہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پارٹی صرف ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کے اندر مصروف ہے۔ عمران خان کی رہائی فی الحال خود پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایجنڈا بھی نظر نہیں آتی، اور حکومت کا ایجنڈا تو کبھی تھی بھی نہیں۔ حکومت تو تبھی اس معاملے کو کبھی اس پر مشاورت کی بات کرتی ہے یا پھر بات چیت کے لیے ان کو آفر کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو، جب ان کو لگتا ہے کہ شاید کسی قسم کا دباؤ ان پر بڑھ رہا ہے۔ لیکن فی الحال نہ تو آگے کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور آج ہی عمران خان سے ان سے ملاقات کا دن بھی ہے، منگل کا آج روز ہے اور عمران خان سے وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے گزشتہ روز ایک جو فہرست بھجوائی گئی ہے 6 افراد کے ناموں کی، اس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ کے نام شامل ہیں، خالد یوسف چودھری، نعیم پنجوتا، راجہ ہارون اور تابش فاروق کے نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے۔ اور آج ان تمام افراد کا اڈیالہ جیل جانے کا امکان ہے۔ عمران خان کی بہنیں بھی کارکنان کی بڑی تعداد کے ساتھ اڈیالہ جیل